السلام علیکم عزیزو، ہماری روحانی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جا کر سلیم حیدر علوی سرچ کریں تو ہماری تمام روحانی ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتی مناظر، یہ ہے وہ تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمائی ہے۔ آدم سے لے کر قیامت تک یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق تحریری جو قلم ہے تخلیقی یہ جاری ہے، یہ اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ قائمہ نماز میں قائمہ نماز کے جو مالک ہیں، اصل نمازی جو ہیں وہ ہیں محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے مصلی جاتے ہیں اونٹ اور علی کا مصلی، گائے بی بی فاطمہ کا مصلی، اور بکرا امام حسن علیہ السلام کا مصلی، اور دمبا امام حسین علیہ السلام کا مصلی۔ یہ بکرا اور دمبا آپ کے سامنے موجود ہے، اور مرغی امام ابراہیم علیہ السلام کا مصلی، جس کا درود شریف بنتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پوری امت کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی تلقین فرمائی حضور نے۔ یہ ہیں وہ حلال جانور جو اہل بیت کی نشانیاں ہیں، تاکہ محبت اہل بیت مسلمان کے دل سے نہ نکلے اور جاری رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے نا، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کھاؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا اسم تحریر ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا اسم ذکر کیا ہوا ہے۔ مولوی نے لکھا ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو وہ حلال ہوتا ہے۔ مولوی کا اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور چھری کا پھرنا وہ ذبح نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق آلریڈی جو حلال ہے وہ حلال ہی ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ یعنی مولوی اگر سور پر بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لے کر اگر ذبح کرے چھری سے تو کیا سور حلال ہو جائے گا؟ کبھی نہیں حلال ہوگا۔ اگر دمبے یا بکرے یا گائے یا اونٹ پر اگر اس کی گردن پر چھری چلائی جائے اللہ کا نام لیے بغیر تو وہ حرام نہیں ہوگا۔ تو مقصد ہے نہر کرنا، یعنی خون جو ہے وہ حرام ہے، اس کا خون جاری کرنا، خون ٹانگ سے یا پیٹھ سے یا پیٹ سے جاری نہیں کرنا بلکہ گردن سے۔ آپ ان حلال جانوروں کا خون جاری کر کے ذبح کر دیتے ہیں، خون سارا نکل جاتا ہے تو وہ حلال ہے، خواہ اسے کوئی بھی مسلک کا ذبح کر دے، خواہ کافر ان حلال جانوروں کو گردن پر چھری چلا دے تو وہ حرام نہیں ہوتے، یہ حلال ہی ہیں، ان کو کوئی حرام نہیں کر سکتا بجوز اس کے کہ یہ مر جائیں یا ایسی صورت میں جب اس کو چھری پھر جاتی ہے، چھری ذبح نہیں کرتی، یہ آلریڈی یہ حلال جانور اہل بیت کی نشانی ہیں، یہ ذبح ہیں، یہ حلال ہیں۔ اگر مولوی کا اللہ کا نام لینا اور چھری چلانا ذبح کرتا ہے تو پھر کتے پر اگر جس پر یہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں تو وہ حلال ہو جاتا ہے، کتے پر اللہ کا نام لے کر چھری چلائیں تو پھر وہ کھلائیں لوگوں کو۔ یہ ایسے اس کے نام لینے سے کوئی جانور نہ حلال ہوتا ہے نہ حرام ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال جانور ہیں، اہل بیت کی نشانیاں ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اصل میں قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جب اہل بیت کی محبت اور عشق جب تک نہیں آتا قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ ملا کو اس لیے قرآن سمجھ نہیں آئے، اس نے جتنی تفاسیر لکھی ہیں وہ اہل بیت کی محبت کے بغیر لکھی ہیں، اس لیے اس کو عربی کی جتنی آیات ہیں اس کی سمجھ نہیں لگی۔ تو یہ جو جتنا قرآن ہے یہ اہل بیت کی محبت میں ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا، اور کھاؤ، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ، جس پر ذکر ہے اسم اللہ، اللہ کا اسم، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا اسم ذکر نہیں ہوا ہوا، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ کا تخلیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی نشانی، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی اہل بیت کی طرف جو تخلیق ہے، اہل بیت کے مسئلے، وہ تخلیقی لحاظ سے اگر وہ ذکر نہیں ہوئے تو وہ نہ کھاؤ۔ ذکر سے مراد تخلیق، جو اللہ تعالیٰ کی عرش کی جانب وہ جو تخلیق ہے، جن کی ڈیزائننگ ہے، جو تخلیقی جسم کی ساخت ہے، جو اہل بیت کی طرف ہے، جو نماز والے ہیں، وہ کھاؤ، جن کی تخلیق نماز والی کیفیت سے باہر ہے، مثلا اونٹ، گائے، بکرا، دمبا، مرغی، ان کے باہر جو جانور ہیں وہ مخالف
نماز کی تخلیق ہیں وہ نہ کھاؤ جن پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق واضح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حقیقت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقی جو قلم ہے اللہ تعالیٰ کی اہل بیت کی، اور ادھر اللہ تعالیٰ کی جانب جانے کی خوبصورتی کی جن پر وہ خلقیت جن کے جسم پر واضح نہیں ہے ذکر اللہ، وہ نہ کھاؤ۔ تو اس کی واضح نشانی یہ ہے کہ جتنے حلال جانور ہیں ان کا جسم اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی جانب جو جانور ہیں ان کی خلقیت کا جو ڈیزائن ہے، اس کی واضح نشانی یہ ہے کہ یہ بولتے بھی اللہ ہیں۔ اونٹ بھی اللہ بولتا ہے جب بولتا ہے، گائے بھی اللہ بولتی ہے، بکرا بھی اللہ بولتا ہے، دمبا بھی اللہ بولتا ہے، اور مرغی بھی اللہ بولتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی جن پر ذکر اللہ تعالیٰ کی خلقیت واضح نہیں ہے، جو اہل بیت کی نشانیاں نہیں ہیں، جو نماز کا حصہ نہیں ہیں، وہ کبھی بھی اللہ نہیں بولتے۔ اور لم یذکر اسم اللہ ہیں وہ جن پر اللہ کا تعالیٰ کا اسم واضح نہیں خلق کیا ہوا، نہیں لکھا ہوا۔ اس لیے یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ جب تک محبت اہل بیت نہیں آتی تو قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ مولوی نے جتنا لکھا ہے کہ فلاں مسلک کا ذبح کر دے تو وہ حرام ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا ذبح نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے، درباروں پر جو ذبح کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ بھائی کوئی بھی حرام نہیں ہوتا، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے وہ حرام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر ان کے نام لینے سے جانور اللہ تعالیٰ کی مخلوق حلال ہوتی ہے تو پھر حرام جتنے ہیں وہ تو فائدہ مند ہے۔ یہ پکڑ کے ان مولویوں کو دو اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چھری چلائیں، ان کو حرام کر کے ہوٹلوں پر پکائیں، یہ ایسا کبھی نہیں ہے۔ احمد رضا اور دیوبندی اور جو اہل حدیث ہیں انہوں نے ایسے ہی لکھا ہے مسلکوں کے خلاف، فلاں مسلک ذبح کر دے تو حرام ہے، اس کا ذبیحہ ہم نہیں کھاتے، وہ یہ ہیں وہ ہیں۔ انہوں نے بہت سارے فرقے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرقے ختم کرتا ہے، تخلیق میں فرقے نہیں ہیں۔ مولوی نے ایسی ڈیوٹی دی ہے مدارس بنا کر، یہ اس نے فرقوں کو تخلیق کیا ہے، یہ فرقہ در فرقہ بنانے کی یہ مشینری ہے جتنے مولوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔